السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 143۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 143، سورہ البقرہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں درمیان کی ایک جماعت بنا دیا۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ امت وسط، درمیانی، متوازن امت، مراد یہاں پہلے نمبر پہ صحابہ کرام، پھر قیامت تک امت مسلمہ۔ امت وسط، درمیان کی جماعت، ایکسٹریمسٹ نہیں، ایکسٹریمزم سے پاک، افراط و تفریط سے پاک، بہترین، یعنی امت وسط کا لقب کیا ہے؟ بہترین، معتدل، درمیانی امت۔ بنی اسرائیل سے یہ منصب لے کر، کون سا منصب لے کر؟ بنی اسرائیل سے ایک منصب لیا گیا تھا۔ وہ کون سا ان سے منصب لیا گیا؟ انہیں محروم کیا گیا، انہیں ان کی پوسٹ سے ہٹایا گیا۔ وہ جو توحید کا پیغام، تبلیغ اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچانے کی ڈیوٹی اللہ نے ان کو دیے رکھی، اب وہ ان سے لے کر امت وسط کو دے دی گئی۔ یہ بہت اہم بات ہے، جس کے ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف دنیا کی سب اقوام ہیں۔ ہر معاملے میں کہہ دیا گیا کہ اس امت نے انصاف پر چلنا ہے، دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کسی کی محبت، کسی کی نفرت، کسی سے عقیدت، کسی سے دشمنی، انہیں حق سے نہ ہٹائیں، حق پر چلنے والے بن جائیں۔ کردار میں، معاملات میں، عبادات میں، اخلاق میں، ہر فیلڈ میں یہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے، ہر دور میں دین کی سچی گواہی دینے والی بنے، یہ امت بنے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اے صحابہ تمہیں درمیان کی ایک جماعت بنا دیا، امت وسط بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سب لوگوں پر دین کی شہادت دینے والے بنو۔ وَيَكُونَ لِلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں امت مسلمہ کو ان کی دعوتی ذمہ داری یاد کروائی جا رہی ہے۔ شہداء علی الناس، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ دین کی شہادت دینے والے، دین کی گواہی دینے والے۔ اس امت کو گواہ بنایا گیا، عملی طور پر انہوں نے اپنے کردار سے یہ گواہی دینی تھی۔ کیسے؟ حق کو اختیار کر کے، سچ کو اختیار کر کے، عملی گواہی۔ قولی گواہی، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، تبلیغ قرآن کے ذریعے کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ جب لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، گواہی دینا، پوری انسانیت کو انٹروڈکشن کروانا کہ اصلاً اللہ کون ہے، دین اسلام کیا ہے، قرآن کا پیغام، قرآن کی ہدایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے رول ماڈل ہیں۔ پہلی گواہی عملی آ گئی، دوسری گواہی قولی آ گئی، اور پھر تیسری گواہی قیامت کے دن ہوگی۔ وہاں پہ کون سی گواہی ہوگی؟ کہ امت مسلمہ اس دن وہاں پہ کھڑے ہو کر دیگر امتوں پر گواہی دے گی کہ ان کو اللہ کا قرآن، یہ پیغام ہم نے پہنچا دیا تھا۔ تین طور پہ میں نے بتا دیا نا، شہداء علی الناس، عملی، قولی اور اخروی، آخرت کی گواہی۔ پچھلی قوموں کے برعکس انہوں نے کیا کیا؟ پچھلی قوموں نے، بنی اسرائیل کی ہم اگر مثال پڑھیں تو اللہ کے عہد کو توڑا، شریعت میں بے شمار انہوں نے تبدیلیاں کی، صراط مستقیم انہوں نے گم کر دی، بے شمار انہوں نے کتاب میں، شریعت میں تحریف کر دی، بدعات انہوں نے جاری کر دی۔
یہ امت مسلمہ بتا رہی ہے کہ نہیں، ہم بالکل صراط مستقیم پہ کھڑے ہوئے تھے، قول فعل عمل ہر چیز میں صراط مستقیم پر رہتے ہوئے ہم نے پچھلی امتوں کے رویوں کے بالکل برعکس ہم نے اللہ تیرے پیغام کو لیا اور تیرے پیغام کو ہم نے لوگوں تک پہنچایا. یہ ہے شہداء علی الناس. دنیا میں بھی پہنچائیں گے، وہاں پہ بھی یہ گواہی دیں گے کھڑے ہو. اور وَيَكُونَ لِلرَّسُولَ رسول علیکم شہیدا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، میری امت نے یہ شہداء علی الناس کی ذمہ داری ادا کی تھی، انہوں نے قرآن لوگوں تک پہنچا دیا تھا. یا وہ کہیں گے کہ نہیں پہنچایا تھا. اللہ نے یہ بھی بتا دیا. سورہ فرقان آیت 30 کا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت رسول بجائے شفاعت رسول. آپ فرمائیں گے یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا. یہاں دیکھیں اللہ نے امت وسط کا رول بتایا، ان کی دعوتی ذمہ داری کو واضح کیا، ان کو شہداء علی الناس منصب پر فائز کیا، اور پھر کہا کہ رسول تم پر گواہی دیں گے. گواہی کیا ہوگی کہ قرآن پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. اللہ نے یہ بھی بتا دیا سورہ فرقان میں کہ نہیں پہنچایا ہوگا نا، تو رسول وہاں پہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ نہیں پہنچایا. نہ انہوں نے خود لیا، نہ انہوں نے دوسروں کو پہنچایا. گویا قرآن کا جو مشن آپ کو دیا گیا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے، اللہ نے کہا کہ میں نے ان میں سے حضرت ابراہیم کی دعا کہ اے اللہ، ان میں سے ایک امت اٹھا، ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، جو انہیں کتاب سکھائے، جو انہیں حکمت اور تزکیہ کی تعلیم دے. یاد ہو گیا؟ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ امت مسلمہ نے لینی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے طور پر، مشن کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام سے ہمارا کنیکشن جڑ جانا کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں. ہمارا نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ محمد ہے یا عائشہ، ہم نے نام رکھ لیا اور ہم فخر کی نفسیات میں مبتلا ہو گئے. ہم اس کام کو بھول گئے جو کام ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے امت کو بھیجا تھا. صرف نام رکھنے کے لیے تو نہیں امت کو بھیجا گیا، امت کو اٹھایا گیا تھا، پیغام پہنچانا تھا، خود پہلے امپلیمنٹ کرنا تھا، پھر اپنے ارد گرد، اپنے بچوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے سراؤنڈنگ میں، اور پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ باہر 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 ہر ایک نے اپنی اپنی صلاحیت کے اکارڈنگ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا تھا، اور اس سے پوچھ بھی اتنی ہی ہونی ہے. اگر کوئی امت کوتاہی کرے گی تو ظاہری بات ہے جو انجام بنی اسرائیل کا ہوا وہی انجام بنی اسماعیل امت محمدیہ امت مسلمہ کا ہوگا. دنیا اور آخرت کی سزا ان کو مل کر رہے گی. اور آج آپ دیکھیں گے کہ ہم شہداء علی الناس کا منصب، وراثت ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کرنے والا کام ہے. قرآن جانتے، قرآن سیکھتے، قرآن سمجھتے تو سمجھ آتا نا ہمیں تو خود ٹائم نہیں ہے، دوسروں کو ہم کیا پہنچائیں گے. ہاں ہمارے پاس یہ بہت زیادہ ٹائم ہے کہ دوسرے کافر ہیں، اسے جہنمی ہے. کون سے منہ سے کہہ رہے ہیں کہنے والے، کون سے منہ سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا، ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے قرآن کے لیے، تو دوسروں کو ہم ایسی باتیں کہیں. ہمیں تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. یہ آیات ہمیں دکھا رہی ہیں آئینہ، اپنا چہرہ دیکھو پہلے اس کے اندر اور تم اپنے رول کو سمجھو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اس سے پہلے جس قبلے پر تم تھے اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے. قبلے کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا گیا؟ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ امامت، لیڈرشپ، دنیاوی دینی لیڈرشپ تبدیل ہو رہی تھی. بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف امامت، ٹرانسفر آف پاور ہو رہی. اس لیے دوسرا جو حکمت تھی قبلے کی تبدیلی، بہت بڑی حکمت ہے. اور صحابہ کے ایمان کا امتحان، صحابہ کے ایمان کا امتحان. ہم تو اپنے اوپر ذرا ذرا سے امتحان آتے ہیں تو ہم
وہی ہمارے حالات بن جاتے ہیں کہ ہمارے پہ کیوں آیا. اللہ نے ان کا امتحان کیوں لیا کہ کون رسول کی بات پر بلا چون چرا عمل کرتا ہے اور کون ثابت قدم رہتا ہے, کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے, کون کہتا نہیں ہم کیوں آئے. کبھی ادھر ہمیں منہ کر کے نماز پڑھوائی جاتی ہے, کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف, اور پھر این نماز کی حالت میں یہ حکم آ گیا. یہ کیوں 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 کا اٹھنا یہ بھی ایک بہت بڑی نافرمانی گنی جا سکتی تھی. اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا. اللہ نے کہا کہ نہیں ہم نے بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے, مگر یہ کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے, کون یو ٹرن لے لیتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بھاری آزمائش تھی. بھاری آزمائش کیسے؟ پہلے مسجد الحرام نہیں تھی, خانہ کعبہ نہیں تھی, بیت المقدس ان کو بتایا گیا, پھر بیت المقدس سے دوبارہ بیت الحرام کی طرف منہ پھیرا گیا. یہ تبدیلی ہے. اللہ نے اس کو کیا کہا, وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ جو تبدیلی تھی یہ چھوٹی آزمائش نہیں, یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. لَكَبِيرَةً, اور آپ کو پتا ہے نا کہ صحابہ کئی بار آزمائے گی, بڑے بڑے امتحان ہوئے. اور سورہ احزاب میں تو آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ دل اچھل کر حلق میں آ گئے, ہلا دیے گئے, ہلا مارے جانا. ایسے ایسے زلزلہ نما امتحان آئے صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس طرح کے امتحان میں کیوں ڈالا کہ جس امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ اپنا ایمان ہی کھو بیٹھتے ہیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ کبیرہ, جسے اللہ کبیرہ کہہ رہے ہیں, سوچے پھر وہ کتنا بڑا ہوگا. اب امتحان تو یاد رکھیے اس کا جواب یہ ہے, اللہ کی رحمت کا ایک ٹیلر ہوتے ہیں, مظہر ہوتے ہیں. وہ بندوں کو ناکام کرنے کے لیے نہیں آتے, یاد رکھیے, بلکہ اللہ ان امتحانوں کی وجہ سے بندوں کی صلاحیتوں کو جانچتے ہیں, ان کو پالش کرتے ہیں. امتحان کی وجہ سے کیا کرتے ہیں, اللہ بندے کی صلاحیت کو پالش کرتے ہیں. اللہ یہ جانچتے ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں, کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بچوں کو پیپر دیتے ہیں تو میڈم انگلش کی پڑھاتی ہیں, پہلے ایک پورا چیپٹر پڑھاتی ہیں, پھر انگلش کا ٹیسٹ دیتی ہیں, پھر وہ یہ کیا جانتی ہیں, وہ جاننا چاہتی ہیں کہ بھی بچے نے جو چیزیں اس کو پڑھائی گئی اس نے پک کی یا نہیں کی, اس کو سمجھ آئی یا نہیں آئی. تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے اللہ کے ہاں امتحانوں کی وجہ سے. منافق اور مسلم اور مومن کی پہچان ہوتی ہے ان امتحانوں کی وجہ سے. سچے اور جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے ان امتحانوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے. پھر اس امتحان کی بیس پہ, حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں, اللہ کو ثبوت چاہیے بندوں کے عمل سے, ان کے قول سے, ان کی ارد گرد ان کی سراؤنڈنگ سے. اللہ کو ثبوت چاہیے ہوتے ہیں, جو ثبوت اللہ ان بندوں کو امتحان میں ڈال کر اکٹھے کرتے ہیں, تاکہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو کر سکتے تھے, اللہ آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا, آپ نے اپنی علم کی بنیاد پر فیصلے کیوں کیے. نہیں, پھر اللہ کیا کرتے ہیں, امتحان میں ڈالتے ہیں تاکہ ان امتحانات کے نتیجے کی بنیاد پر سچے بھی سامنے آئے اور جھوٹے بھی سامنے آئے, سچوں کو جنت ملے اور جھوٹوں کو جہنم ملے. یہ اللہ کے امتحان کی حکمتیں ہیں. یہ کلیئر ہو گئی آپ کو؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی ایک سنت, جسے آپ کہہ لیں قانون ہے, اللہ کے بہت سے قانون ہیں جس سے دنیا چل رہی ہے. اللہ کی سنتیں ہیں, سنتیں اللہ کے طریقے ہیں جو دنیا میں جاری اور ساری ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک. انہی میں اللہ کی ایک سنت ابتلا ہے. ابتلا الف ب ت لام الف لام, ابتلا آزمایا جاتا ہے. یہ نہ ہو تو سارا کارخانہ بے مصلحت بے حکمت کھلنڈرے کا کھیل بن کر رہ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ امتحان آتا ہے تو اب یہ تو نہیں نا بندہ کہے گا میرے ساتھ کیوں آیا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مثلا ایک بندہ مسجد جاتے ہوئے سلپ ہوا اور اس کی ٹانگ فریکچر ہوئی, وہ کہے کہ دیکھیں میں تو اللہ کے گھر جا رہا تھا, نماز پڑھنے جا رہا تھا, میرے ساتھ کیوں ہوا, میرے ساتھ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگ گھروں میں رہتے ہیں, کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی, کبھی انہوں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا, ان کے ساتھ نہیں ہوا, میرے پہ ہی آزمائش آنی تھی. ابھی تو میں اتنی بیماری سے اٹھا تھا اور اب میں جناب حرام سے گر گیا, ابھی میرے گھر میں وہ فلاں آزمائش آئی تھی اسی سے میں نکلا, پھر میں میرے پہ یہ آزمائش آ گئی. تو یاد رکھیے کہ یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے نا,
یہ اللہ معاف کرے ایمان کو ہی ری وزٹ کروانے والی اسٹیٹمنٹ. کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے کہ یہ میں نے کیا بول دیا، کہ میں نے کیا لفظ کہہ دیے. میں اس امتحان کی حکمت کو سمجھ ہی نہ سکتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ہم کہتے ہیں کہ میں تو اتنے صدقے خیرات کرتی ہوں تو میرے بچے کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. ہوا اللہ کی طرف سے ہوا. انہوں نے آزمانا تھا مجھے، انہوں نے نوازنا تھا مجھے، انہوں نے عطا کرنا تھا مجھے، انہوں نے پالش کرنا تھا مجھے، انہوں نے جانچنا تھا کہ میری ہے یا نہیں ہے، کہ شیطان کی بندی بن گئی ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گئی ہے، اس بندی کو میں نے جنت دینی ہے یا میں نے جہنم میں اس کو ڈالنا ہے. اللہ نے بھی تو دیکھنا تھا نا، ساری چیزوں کو جانچنا تھا. تو یہ صورتحال ہے. ایمان کا اگر ہم دعویٰ کریں گے تو یاد رکھیے امتحان کی ڈرل سے، امتحان کی ایکسرسائز سے لازمی طور پر گزارا جائے گا، گزرنا پڑے گا. یہ آزمائش اللہ کی ہدایت سے جو فیض پاتے ہیں ان کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ایمان کو ضائع کر دیا. عباس نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو تقریباً 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. بیت اللہ کی طرف سمجھے آپ کی پیٹھ تھی اور بیت اللہ کی طرف بیت المقدس کی طرف آپ کا چہرہ مبارک تھا. تو جو صحابہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، ان کے بارے میں کوشچن ہوا کہ بھئی ان کے ایمان کا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جو کہ بیت اللہ کی طرف 16-17 مہینے نہیں پڑھی گئی. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر اخلاص والے عمل کا اجر ضرور دیتا ہے، کسی کا اجر ضائع نہیں ہوتا. اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتے، اللہ ایمان کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کوششوں کو ضائع نہیں کرتے. بس شرط کیا ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ادھر منہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ادھر منہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جب بیچ میں اللہ ہی تھے تو پھر اللہ کیوں ضائع کرے؟ پریشان نہ ہو. فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے اور سراسر رحمت ہے. اللہ نے مسلمانوں پر قرآن انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی. یہ آیت بتا رہی ہے شہداء علی الناس ویکون للرسول علیکم شہیدا، اور وہ جو میں نے ابھی آپ کو سورہ فرقان کی آیت بتائی، گواہی کی ذمہ داری ڈالی. اللہ یہ ذمہ داریاں دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں تم پر سخت نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ لرؤوف، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں بہت نرم ہوں تمہارے بارے میں بہت مہربان ہوں تمہارے حوالے سے، میں بہت رحیم ہوں. گویا اللہ نے جب اس امت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا مشن دیا تو ساتھ ہی اپنی دو محبت بری صفات بھی بیان کر دی تاکہ امت گھبرائے نہیں، امت ہمت کرے، سمجھے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بس کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی صلاحیت کے حساب سے اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے قرآن کی خدمت، اسے لوگوں تک پہنچانا. ہر قدم پہ وہ ہمیں نرمی سے تھامے گا، رحمت سے تھامے گا، رحمت عطا فرمائے گا. لرؤوف الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے، بڑی ہی رحمت والا ہے. بس ہمیں دعائیں کرنی ہیں، ہمیں کوششیں کرنی ہیں. آج آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے شہداء علی الناس ہم نہیں کر پا رہے. ہم نے نان مسلمز تک تو کیا بات پہنچانی، ہمارے اپنے فیملیز میں، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ہمارے علاقوں سراؤنڈنگز میں، ہمارے شہروں میں لوگ قرآن سے بالکل ناشنا، اجنبی ہوئے ہوئے. تو ہم تو اپنے لوگوں تک پیغام نہیں لے کر جا رہے، دوسروں تک تو بہت بات کی بات ہے. تو اب میرے اور آپ کے کرنے کا کام اپنی اپنی بساط پر یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو ہمیں چند باتیں سکھائیں اور سمجھائیں، ہم انہی باتوں کو اپنا مشن بنا لیں کہ یہ قرآن کا پیغام میں نے اپنے اندر بھی ڈالنا ہے
اور میں نے اپنے ارد گرد جس کو میں قرآن سے جوڑ سکتی ہوں، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، حکمت سے، میں نے اس کو جوڑنا ہے۔ قرآن کلاسوں سے میں نے اس کو جوڑنا ہے، اور میں نے دعا کرنی ہے اللہ کہ مجھے وسیلہ بنا دے، مجھے سبب بنا دے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے کلام سے جوڑ سکوں، تاکہ قیامت کے دن جب وہ یکونا رسول علیکم شہیدہ، جب رسول کھڑے ہوں نا وہاں پہ گواہی دینے کے لیے، تو میرا نام کس گروپ کے اندر آئے کہ وہ جنہوں نے ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی کوششیں کی تھی۔ اللہ یہ نہیں دیکھا علم کتنا ہے، یہ نہیں دیکھا طاقت کتنی ہے، یہ نہیں دیکھا صحت کتنی ہے، وہ کوشش کرنے والوں میں تھی۔ اللہ مجھے کوشش کرنے والوں میں شامل کر دینا، میں اس دن اس گروپ میں نہ آؤں کہ ایک طرف جہاں اللہ ہوں گے، اللہ کے فرشتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، امت مسلمہ ہوگی، ساتھ میں کھڑی ہوں گی، اور مجھے ہمارے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو شیطان کے بندے بن گئے تھے، انہوں نے تو یہ کام ہی نہیں کیا، اتنی بڑی ذمہ داری ہی ادا ہے، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نہ کرے، قرآن سے اپنا ناطہ زندگی کی آخری سانس تک نہیں توڑنا، بس اس کو پکڑ لیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں کہ یہ میرا ہے، میں اس کی۔ اب موت ہی ہمارے درمیان کوئی فاصلہ پیدا کرے تو کرے، دنیا کی کوئی طاقت میرے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا نہیں کر سکتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، جہاں میں زندگی کے باقی کام، باقی ذمہ داریاں سیدھی ہو کے الٹی ہو کر انجام دے رہی ہوتی ہوں، اس کو کیوں چھوڑوں، اس کو کیوں کم سمجھوں، اس کے بارے میں کیوں لاپرواہی نہ اختیار کروں، اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں انشاءاللہ۔ آ جائیے آگے، آیت نمبر 144 کے اوپر اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے پیغمبر یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں۔ یہی آیت تحویل قبلہ کی حکم کی مرکزی آیت ہے۔ اسی آیت میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کو تبدیل کرنے کا قطعی آسمانی حکم دیا گیا۔ آیت 143 جو تھی نا سورہ بقرہ، اس میں سورہ بقرہ کا نصف جو ہے نا وہ مکمل ہو رہا ہے، جس میں امت وسط کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب آیت 144 سے عملی تبدیلی ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ پھیرا جا رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے، صرف قبلہ تبدیل نہیں ہو رہا بلکہ دینی قیادت تبدیل ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی، مکہ میں تو آپ، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے ہڈن میسج جو یہاں پر ہے کہ دونوں قبلوں کا استقبال کرتے تھے۔ یاد ہے میں آپ کو پیچھے یہ ساری سٹوری بتا چکی ہوں۔ ہجرت مدینہ کے بعد بیت المقدس شمال میں اور بیت اللہ جنوب کی طرف ہو گیا تھا، دونوں قبلوں کی طرف بیک وقت رخ کرنا ممکن نہیں تھا۔ قبلہ ابراہیمی سے یہ علیحدگی آپ کو بڑی ہی مشکل لگتی، بڑا آپ کے دل گرفتہ ہوا کرتے تھے، اور آپ کو تو ڈے 1 سے بتا دیا گیا تھا کہ اصل میں آپ کا اور آپ کی امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل انتظار تھا، آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے کہ وہی کب آئے گی اور کب قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس لیے تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر لیں، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا، بریکٹ میں آئے گا، جو تمہیں پسند ہے۔ آپ کے دل کی تڑپ کو، آپ کے نگاہوں کی شوق کو، آپ کی دعاؤں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے شرف قبولیت عطا کر دیا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اے میرے محبوب قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ لیں، یہ گفٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، قبلے کی تبدیلی کا گفٹ دے رہے ہیں، بہت بڑا انعام ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ آزمائش کے بعد ان کو ملا ہے، پہلے دن تو نہیں مل گیا نا، اس پورے پروسیس سے وہ گزرے ہیں۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس لیے اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ یہاں نبی کریم کو خصوصی خطاب ہے، اسپیشلی فولی میں آپ کو خطاب کیا گیا، آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، تبدیلی کی بشارت دی گئی۔ شطر کہتے ہیں ڈائریکشن، سمت، جہت کو، باہر سے کعبہ کی طرف اور مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ یاد رکھیے کہ 100% یا ناک کی سیدھ میں قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہوتا، تھوڑا سا اینگل اگر تھوڑا سا رائٹ لیفٹ بھی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، بس ہمارا جو پوری باڈی ہے نا، اس کا رخ اس سائڈ پہ ہونا چاہیے جس طرف قبلہ ہے۔
مسجد کے اندر قبلے کو فالو کیا جائے گا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف کر لو۔ یہاں پہ خطاب پوری امت مسلمہ سے ہے، جہاں کہیں بھی ہو۔ وضاحت کیوں کی گئی؟ یاد ہے نا آپ کو کہ یہود و نصارہ بیت المقدس کے اندر تو اسے قبلہ مانتے، باہر نکل کر ایک مشرق کو پکڑتا، ایک مغرب کے کونے کو پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس گمراہی سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو ہدایت کی، اگر مسجد حرام کے اندر ہو تب بھی قبلے کو فالو کرنا ہے، اگر تم باہر ہو تب بھی قبلے کو، خانہ کعبہ کو ہی تم نے فالو کرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اہل کتاب کے علماء خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے۔ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے۔ کون سا حکم برحق ہے؟ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا یہ اصل حکم ہے، پہلے سے بھی یہی تھا۔ یہ کون سے اہل کتاب تھے جو جانتے تھے؟ ان کے علماء، شاباش۔ ان کو معلوم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خانہ کعبہ سے تعلق، لیکن یہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ان کے اعمال کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کے بارے میں تو ظاہری بات ہے ہم بڑے آسانی سے فتوے صادر کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے بارے میں سر دھونتے ہیں کہ ہم تو بہت زبردست کوئی امت ہے، امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہاں پہ رک کر دیکھنا ہے ان آیات کی روشنی میں کہ ہمارا کام، ہمارا رویہ، ہم وہ ذمہ داریاں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہمیں دے کر گئے وہ ہم اٹھا رہے ہیں، یا کہ ہم وہی پرانی امتوں والی حرکتیں کر۔ یہ ہمارا بہت بڑا سیکھنے کا کام ہے ان آیات کی روشنی میں۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 145، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے ان اہل کتاب کے سامنے آپ کوئی نشانی بھی لے آئیں تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اسی طرح آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کے معاملے میں تسلی دے رہی ہے، اہل کتاب کا رویہ بتا رہی ہے کہ ان کا رویہ حسد، تکبر، ضد، اناد کی بنیاد پر ہے۔ ان کا رویہ بہت زیادہ دوغلا رویہ۔ آپ چاہے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لے آئیں، جتنے مرضی ان کو معجزات دکھا دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کریں گے؟ ما تابعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں، یہ مانیں گے نہیں، یہ ہر درم ہے، یہ ضدی ہیں، حالانکہ ان کو بہت اچھی طرح کلیئر ہے کہ یہ قبلہ اصل قبلہ ہے، اس قبلے کی طرف ہی سب کو منہ کرنا تھا۔ اور پھر کہا ہے نبی وما انت بتابع قبلتہم، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ ایک دو ٹوک واضح پیغام تھا جو اللہ نے آپ کو بتا کر اصل میں ان کو سنوا دیا۔ پھر فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے۔ ان کی یہ ضد صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ نفرت اور دشمنی حسد میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ یہ اپنے قبلے کے بارے میں بھی آپس میں تقسیم ہو گئے۔ یہود کا قبلہ صخرہ، صاد خیر الف، صخرہ، وہ چٹان جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی۔ نصارہ مشرقی گوشہ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس کو قبلہ بنایا ہوا، یعنی ایک نے مغربی گوشہ پکڑا ہوا تھا اور ایک نے مشرقی گوشہ پکڑا ہوا تھا، خود بخود بنا دیا تھا، آپس میں ان کا اتنا اختلاف تھا۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس لیے اے نبی اگر آپ نے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ جب بھی اس طرح کی آیات آئیں یاد رکھیے یہ آپ کو کہہ کر اصل میں مخالفین کو سنایا جاتا ہے۔ آپ سے اس طرح کا کوئی امکان نافرمانی کا دور دور سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کی طرف سے ان کی پیروی کا
کہیں 1% بھی امکان نہیں ہے۔ اصل میں امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک سخت وارننگ جاری کر دی کہ قرآن کی ہدایت آنے کے بعد کسی کی خواہشات کو فالو کرنا یا اپنی خواہشات کو فالو کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ خواہشات فالو کرنے والے پھر اللہ کی نظر میں ظالم قرار دیے جائے۔ یہ آیت یہ والا لیسن دے رہی ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ یہ کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ کون ہیں؟ یقیناً ظالموں میں سے۔ اب یہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بھی فیصلے کریں قرآن اور سنت، مستند سنت کو ہم اپنا رہنما بنائیں۔ ہم معاشرتی دباؤ کو، لوگوں کے پریشر کو، زمانے کے رسم و رواج کو، معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات کو نہ دیں۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ اللہ کو ضد اور انا سخت ناپسند، وہ کوئی اختیار کرے، چاہے مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم۔ اور پھر ہمیں دین کا جو سٹینڈرڈ ہے، سٹینڈرڈ دین کا سٹینڈرڈ، میرٹ، وہ کیا ہے؟ قرآن اور مستند سنت۔ نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ برادری، نہ خاندان، نہ تعلقات، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ ٹریڈیشنز، نہ خواہشات۔ اصل دین کیا ہے؟ جو قرآن میں بیان ہوا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوا۔ تو اصل بات یہ ہے یہاں پر رک کر جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ معاشرے میں لوگ قرآن سے دور ہیں۔ یہ مانیں گے کتنے پرسنٹ دور ہیں؟ 100 میں سے کتنے پرسنٹ قرآن کی سمجھ سے دور ہے نا؟ تو پھر ہم لوگوں کو دیکھ کر دین کو فالو کریں گے یا ہم خود پڑھنے لکھنے کی کچھ کوشش کریں گے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس تو صحیح علم نہیں ہے، اور جہاں سے آپ کو جن جن جگہوں سے بہت سا دین کا پیغام مٹیریل مل بھی رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی قرآن صحیح نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ تو آپ کو تو پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے نا، سیکھنا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے قرآن سیکھنے سمجھنے کا، اس موقع کو اویل کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے، بڑی محنت کے ساتھ ان کو چیزوں کو جذب کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، رونا دھونا ہے۔ اللہ ہمارے عمل کے حصے میں ڈال دے ان تمام چیزوں کو، تاکہ ہم لوگوں کو کچھ بتا سکیں، کچھ گائیڈ کر سکیں۔ کچھ ہمارے پاس ہوگا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے نا اچھی چیزیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ حقیقت ہے جن کو ہم نے کتاب دی، جنہیں ہم نے کتاب دی کہ علماء قبلے کی اس بات کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا رویہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، قرآن مجید کی نشانیاں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے کوئی بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ ان کے اہل کتاب کے دو گروہ بن گئے قرآن کے آنے کے بعد۔ وہ ان کے علماء آپ کو پہچان گئے۔ کتنا پہچانے؟ جذباتی مثال دی اللہ تعالیٰ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ جذباتی مثال ہے، اتنی گہری، اتنی یقینی پہچان تھی کہ جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ 1,00,000 بچے ہوں تو آپ کو اپنا بچہ فوراً نظر آ جاتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، پہچان لیتے ہیں، غلطی نہیں کرتے، نہ غلطی کا احتمال ہوتا ہے نہ شبہ ہوتا ہے۔ اور ابناءہم کا لفظ لا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹوں سے ویسے بھی انسانوں کو، انسانیت کو، یہ اللہ نے نہیں کہا، انسانیت کی بات یہاں پہ ہے، پریزنٹ کی جا رہی ہے کہ ان کو فطری اور بڑی شدید محبت ہوتی ہے۔ اس بیٹے کو پہچاننے میں تو بالکل کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی، یہ بیٹے کا لفظ لایا یہاں پہ خاص طور پر۔ اور پھر دل سے یہ اہل کتاب جو ہیں وہ پہچان گئے۔ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے، یعنی اس گروہ نے جان بوجھ کر اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے حق کو چھپا لیا۔ حق سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے۔ یہ اس زمانے کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی، اور ان کو یہ علم ان میں تھی ان کے،
یہ نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، نادانی ہوئی، لا علمی ہوئی، سب کچھ پتا تھا، جان لیا۔ ان کا ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے آپ کو پہچانا جیسے بچوں کو پہچانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ دوسرا گروپ تھا جنہوں نے پہچانا اور پہچاننے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے جو نمایاں نام ہے وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رفتہ رفتہ اسلام لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو فرماتے ہیں میں نے نبی کے چہرہ اقدس پر توجہ سے نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں زوجہ محترمہ، حیی بن اخطب، انہوں نے اپنے یہودی سردار والد اور چچا کی گفتگو سنی، یعنی کہ ان کے کانوں میں پڑ گئی ان کی گفتگو، یعنی خاموشی سے وہ چھپ کر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے چچا نے ان کے والد سے پوچھا کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے؟ والد کیوں نہیں، یہ وہی رسول ہے۔ چچا کیا واقعی تو اسے پہچانتا ہے؟ والد نے کہا ہاں میں اچھی طرح اسے جانتا ہوں۔ چچا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ والد نے کہا واللہ جب تک میں زندہ ہوں عداوت کا اظہار کرتا رہوں گا، دشمنی کروں گا، میں نہیں مانوں گا، اللہ کی قسم۔ سوچیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کے بھی انہوں نے اپنی قوم کو بھی مس گائیڈ کیا۔ کون کا قصور پھر کیا ہوا مجھے آپ بتائیں؟ ہاں جو علماء ان کو بتا رہے تھے، قرآن نے ان کے علماء کے بارے میں ان کو بتایا کہ تم نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ دیکھیں ٹیچر اور استاد اور علماء کو بھی ایک حد تک ہی رکھنا ہے نا، اسی لیے کہا نا خود پڑھو، خود جانو، خود سیکھو، خود سنو، خود دیکھو، خود سوچو، کہ کوئی آپ کو مس گائیڈ نہ کر سکے۔ کیوں کہ کسی بھی وقت کسی پہ بھی شیطان آ سکتا ہے۔ کوئی خود ڈی ٹریک ہوا پیچھے اپنے کس کس کو لے کے جائے گا اللہ معاف کرے۔ تو ہر بندے کا خود ذی علم باشعور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جانتے تھے علماء اور اپنی عوام کو مس گائیڈ کیا، عوام نے اندھا بھروسہ کیا اپنے علماء کے اوپر، ان کی باتوں میں آ گئے۔ کیوں؟ خود تو کتاب کا علم نہیں تھا نا، خود تو وہ امیون تھے نا اصل میں۔ ہمیں کتاب کا علم حاصل کرنا ہے، اسی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ حق کا جان بوجھ کر انکار گمراہ قوموں کا رویہ ہے جس سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آگے آ جائیے آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تمہارے رب کی طرف سے یہی فیصلہ، یہی بات برحق ہے، اس لیے اس کے متعلق تمہیں ہرگز کسی شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہود قبلے کی تبدیلی پر اعتراضات کر رہے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، اللہ نے دوسرے پارے کے سٹارٹ میں ہی اعلان کر دیا تھا، پیشن گوئی کر دی تھی، خبر دے دی تھی، سیقول السفہاء، یہ بیوقوف کہیں گے۔ یہ جو یہود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، قرآن کو نہیں مان رہے تھے، بیٹوں کی مانند حق کو پہچان کر حق کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں الحق من ربک، اے نبی آپ کا آنا، قرآن کا آپ کو ملنا، قبلے کی یہ تبدیلی، یہ سب الحق، حق ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ کس کی طرف سے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کی مرضی سے نہیں ہے یہ، آپ خود نہیں لے کر آئے قرآن کو، آپ نے خود کو خود رسول بنا کر نہیں پیش کیا، بلکہ الحق من ربک، یہ رب نے آپ کو پیغام، یہ سٹیٹس، یہ منصب آپ کو، یہ ذمہ داری، یہ عہدہ آپ کے رب نے آپ کو دیا۔ اس لیے اے نبی فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں کی باتوں سے آپ متاثر نہ ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو فلا تکونن من الممترین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شک نہیں کر رہے تھے، یاد رکھیے، آپ شک میں نہ پڑیں، اس کا مطلب یہ ہے نا، تو کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ یہود اور نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے جو شک و شبے والا رویہ اختیار کر رکھا ہے، تم اپنے آپ کو اس رویے سے بچاؤ اپنی اصلاح پر۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات؟
حق جو ہے نا یہاں پہ لفظ بڑا زبردست، قرآن کو اللہ نے الحق کا نام دیا، نبی کے آنے کو، نبی کی سنت کو ثابت شدہ حق، جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ بھی کہا فلا تکونن من الممترین، آپ کو اور آپ کے ذریعے امت محمدیہ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ نہ خود شک کرنا ہے، نہ شک کرنے والوں کی بات ماننی ہے، نہ شک کرنے والوں کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے ذہن میں شک کا کانٹا ڈالے تو وہاں پہ رک کر اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس طرح کی دعائیں مانگیں گے۔ اللہ شیطان آ کر میرے دماغ کو بہت پلوٹڈ کر رہا ہے، وہ بہت غلط قسم کی نیگیٹو برین واشنگ کر رہا ہے، تیرے دین میں، تیری کتاب میں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے معاملے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اللہ اگر کچھ گڑبڑ ہے، وہ گندگی، وہ غلاظت میرے دماغ میں ہے، میرے دل میں ہے، یہ تو پاک صاف مقدس برحق کلام اور ساری چیزیں، اللہ مجھے اس پہ یقین کرنے والا بنا دے، آمین۔ تو لیسن یہی ہے، اللہ سے اللہ کی باتوں پر یقین مانگیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتی جاتی ہوں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے پہ یقین جتنا آئے گا نا اتنا ہمارا عمل خوبصورت ہوتا ہے، اور اگر ہمارے عمل کے اندر کمزوری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یقین میں کمزوری ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا کیا لینا تھا، کیسے لینا تھا، کس انداز میں لینا تھا۔ اللہ سے یقین مانگیں، اللہ ایسا یقین کہ شک و شبے کا نام و نشان نہ رہے میرے کسی سوچ میں، میرے کسی عمل میں، میرے کسی خیال میں۔ اللہ شک و شبے کو میرے سے دور کر دے اور میرے دل کو، میرے دماغ کو، میرے ذہن کو استقامت، یکسوئی عطا فرما دے، میں تیرے توحید کے معاملے میں ڈٹ جاؤں، جم جاؤں، سمجھ جاؤں، اور پھر معاشرہ اور معاشرے کے ارد گرد کے لوگ، اللہ مجھے ان کی رائے سے بچا، میں تیرے کلام کو، تیرے دین کو خود سمجھوں، اللہ مجھے ایسا سمجھنے والا بنا دے، اور پھر میں میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ یہ روشنی دوسروں تک پہنچا دیں، مجھے اس کام کے لیے بھی آپ چنیں، تاکہ یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی نا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی استطاعت کی حد تک، کہ اگر ہم میں طاقت ہے ایک دیا بننے کی تو وہ دیا بن جائیں، اگر ہم ایک بلب بن سکتے ہیں 100 واٹ کا ہم وہ بن جائیں، اگر ہم اس سے بڑا فانوس بن سکتے ہیں روشنی پھیلانے کا ہم وہ بن جائیں، ہم جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے ہم اس حساب سے روشنی بکھیرنے والے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں ہم یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے سامنے یہ شرمندگی تو نہ ہو کہ ہم نے کتنا بڑا دنیا کے اندر اپنا نقصان کر لیا، کہ ہم نے اس بات کو الحق کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، لیا ہی نہیں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ہی نہ کی، اپنے ذمہ داری کے بارے میں ہی ہم لا علم رہے۔ لا علم کیا رہے؟ یہ تو پھر نااہلی ہے نا، سخت قسم کی، جس کے اوپر بہت سخت قسم کی پکڑ اور پوچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچائے، آمین۔ یہاں تک ہم اس کو روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔